نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہمیں وقت مل گیا۔ نیز ہم عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ذرا اپنے قبلہ اول بیت المقدس کی طرف بھی ذرا نظر کریں۔ کیسے ہمارے قبلہ اول پر رمضان المبارک کے مہینے میں اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور ہمارے نہتے بھائی فلسطینی بھائی ان کے بم بارود وغیرہ کا مقابلہ کر کے اپنے اس مسجد کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہ صحیح کم از کم ان کے حق میں دعا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ غیرت مند مسلمانوں، اگر میدان محشر میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں نے اللہ سے شکایت کر دی کہ ہم بم بارود کے مقابلے میں پتھروں اور ڈھیلوں سے تیرے گھر کی دفاع کر رہے تھے، اور یہ مسلمان اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا دوستو؟ اس لیے میری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مسجد اقصی اور فلسطینی بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اور اللہ سے حق کے غالب ہونے کی دعا۔ اس حملے کی مذمت میں ہمارے علماء کا رد عمل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی میں کھلی دہشت گردی اور ریاستی غنڈہ گردی پر انسانی حقوق کے علمبردار خاموش ہیں، لیکن افسوس ان مسلم حکمرانوں پر جو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قبلہ اول سے بے وفائی کوئی سستا سودا نہیں ہو سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں قبلہ اول میں نہتے فلسطینیوں پر کیے جانے والے مظالم پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی حفاظت فرمائے اور اس مقدس مہینے میں ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلائے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ ماہ مقدس میں عبادت میں مصروف قبلہ اول بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ OIC اور مسلم ممالک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی سطح پر اس ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے والے مسلم ممالک کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردگان کا اعلان یہ ہے کہ اسرائیل ایک آتنکوادی ریاست ہے۔ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو بھی دیش اسرائیل کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ نہیں، وہ اسرائیل جیسا ہی مانا جائے گا۔ اب میں مسجد اقصی کی آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ مسجد اقصی میں آگ کے اٹھتے ہوئے شعلے سے قبلہ اول چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اے فلسطینیوں، تم تنے تنہا ہو اور تمہارے ہاتھوں میں پتھر اور ڈھیلیں ہیں، تم نہتے ہو، تمہاری جانیں، تمہاری قربانیاں اور تمہاری شہادتیں مجھے بہت پسند ہیں، لیکن ظالم یہودی اور صہیونی اسلحہ لیس ہیں۔ کاش تم بھی ایسے ہی ہوتے تو آج میرا دامن آگ سے چھلنی نہ ہو رہا ہوتا، میرے مسلح پہ ظالم اسرائیلی گولیاں نہ برسا رہے ہوتے، میرے پیٹ پہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے معتکفین پر فائر نہ داغے جاتے، میرے پیچھے جو دیوار ہے وہاں کھڑے ہوئے یہودی میری حالت پر مسکرا نہ رہے ہوتے، اور یوں میری حرمت پامال نہ ہو رہی ہوتی۔ اپنی جان سے زیادہ میرا خیال رکھنے والے فلسطینی نوجوان، بچے، بوڑھے اور خواتین میری جلتی دیواروں سے اٹھ کر آسمان پر بلند ہوتے دھوئیں اور بھڑکتے شعلے دیکھ کر یوں بلک بلک کر نہ رو رہے ہوتے۔ میں اقصی ہوں، مجھے تم سب پیارے ہو۔ میں ترکی صدر اور قطری شہزادہ کے علاوہ تمام اسلامی ممالک و مسلم حکمرانوں کے خلاف اللہ سے شکایت کر رہی ہوں
اور اے جانبازو میرے دامن میں آ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے اور ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر تمہیں مبارکباد دیتے ہوئے تمہاری بے پناہ قربانیوں کا صلہ دینے کے لیے اللہ سے درخواست بھی کر رہی ہوں۔ آخر میں اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لاچار کی مظلوم کی مسکین کی جانب پھر لوٹ کے آ جاؤ سبھی دین کی جانب، لاچار کی مظلوم کی مسکین کی جانب پھر لوٹ کے آ جاؤ سبھی دین کی جانب، ایمان یہ کہتا ہے اٹھو ان کے مقابل جو آگ اگلتے ہیں فلسطین کی جانب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔